سر 2018 کا الیکشن وہ میں نے اتنا ہی تفصیل سے کور کیا تھا جتنا 2024 کا الیکشن تفصیل سے کور کیا. 2018 میں آپ کو جس طریقے سے کراچی سے پلیٹ میں رکھ کے نشستیں دی گئی تھی نا, اس دفعہ وہ ساری نشستیں پلیٹ میں رکھ کے ویسے ہی ایم کو دے دی گئی. پچھلی دفعہ آپ کو دی گئی تھی, اس دفعہ ادھر دے دی گئی. جنوبی صوبہ پنجاب 18 میں آپ کے لیے بنایا گیا تھا, اس دفعہ 45 یا 47 کے رولوں میں دوسروں کو تحفہ دے دیا گیا. آپ بھی ایسے ہی آئے تھے, آپ کو بھی اس کو کہنا چاہیے تھا ووٹ کو عزت دو, ابھی نواز شریف کو کہنا چاہیے تھا ووٹ کو عزت دو, نہیں کہا دو. سب سے پہلی بات کہ یہ ان کے پاس اگر ثبوت ہے تو بالکل لے کے آئے. ثبوت کیا, میں نے تو اپنی آنکھوں سے حال دیکھا ہوا. اس دفعہ آپ تگڑے تھے, اس دفعہ آپ ڈومینیٹ کر رہے تھے. 18 میں تو آپ کو راستہ بنا کے دیا گیا تھا, ادھر سے کاٹ ادھر سے کاٹ, آپ کو راستہ بنا کے. نہیں دیکھیں, اب جو بھی ہے, جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ آپ کو ادھر سے ادھر سے آپ کو آواز اٹھانی چاہیے تھی. کیا خیال ہے 2013 کی الیکشن میں کھلا دیا گیا تھا پی ایم ایل این کو, ہاں کھلا دیا گیا تھا پی ایم ایل این, ہماری سیٹ اس کو دی گئی. تو اس لیے ابھی ایک ایسا میکینزم ہونا چاہیے کہ عوام کو یہ حق ہو کہ وہ اپنے منتخب چنے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو 2018 کا حکومت ہم نے لی, ہم نے غلطی کی, ہمیں نہیں لینا چاہیے. اب یہ بات آپ صحیح بول رہے ہیں نا, یہ وہ حکومت اس لیے کہ وہ الائز ہمارے ساتھ تھے. سر ویسے آپ کی میجورٹی نہیں بنتی تھی, میجورٹی تو بنائی گئی تھی آپ کے لیے. نہیں وہ اس لیے دیکھیں, میں اس لیے کہتا ہوں کہ خان صاحب نے بھی مسلسل کہا ہے کہ 2018 الیکشن میں ہمیں یہ ہماری غلطی تھی کہ ہم نے اس حکومت قبول کی, کیونکہ ہم جب اپنے ایجنڈا امپلیمنٹ نہیں کر سکے, کیونکہ ہم نے ایک پورا ریفارم ایجنڈا بنایا. ہمارے پاس جو ہے نا ایسے قوانین تھے کہ اس کے ذریعے ہم پوری نظام کو چینج کر لیتے, لیکن وہ ہماری جو الائز تھی ہمیں ہر وقت جو ہے کمپرومائز کرنا پڑتا. تو اس لیے خان صاحب نے یہ بات کی کہ ہمیں یہ 18 کے الیکشن کو نہیں لینا چاہیے تھا. 18 میں آپ کو دیا گیا جو حکومت تھی وہ ایک اسٹیبلشمنٹ کا بنایا ہوا ماڈل تھا. 2013 میں انہوں نے آپ کو صوبائی حکومت دی تھی, 18 میں انہوں نے آپ کو مرکز میں حکومت دی. سامنے عمران خان کو رکھنا تھا, فوٹو عمران خان کی تھی, پیچھے چلانا انہوں نے تھا, اور آپ نے قبول کیا اس کو. ابھی انہوں نے پی ڈی ایم والوں نے قبول کیا اسی سیٹ اپ کو. دیکھیے آپ کا قصور, آپ سیاسی لوگوں کا قصور. یہ آپ کا خیال ہو سکتا ہے, میں بالکل اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان جو 2013 میں بھی الیکشن جیت چکے تھے, ان کی سیٹیں اس سے چینی گئی, اور 2018 میں ہماری سیٹیں کم کی گئی. ہماری سیٹیں بڑھائی نہیں گئی, کم کی گئی, کیونکہ ہمیں کٹ ٹو سائز کیا گیا تاکہ ہم جو ہے نا کوئی زیادہ اچھل کود وہ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ وہ نہ کرے, اور ہمیں اس لیول پہ لے کے ہمیں کیا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہونا چاہیے, اور کسی ادارے کا کسی ایجنسی کا الیکشن کے معاملات میں کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. لیکن 13 اور 18 اور 24 کے الیکشن میں, اگر 3 الیکشن میں بتاؤں جو میں نے فیلڈ میں جا کے کور کیے ہیں, 2024 میں سب سے تگڑے آپ تھے, سب سے تگڑے تھے آپ. 2013 میں آپ تگڑے نہیں تھے, 18 میں آپ مقابلے تھے, اکثریت لینے والے نہیں تھے. آپ کو 18 میں اگر آواز اٹھاتے نا تو 24 میں آپ کے ساتھ یہ نہ ہوتا. میں تو بڑا کلیئرلی بتا رہا ہوں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ 2018 میں بھی ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے. 2018 میں جو ہمارے نمبرز تھے وہ کم, اور اس وجہ سے ہماری وہ جو قانون سے, کیونکہ جب آپ ریفارم لاتے ہیں تو اس کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن وہ سوال کہیں درمیان میں گم ہو گیا. عمران خان کی رہائی پارٹی کی ترجیح ہونی چاہیے تھی نا. مجھے وہ لگتا ہے کہ پارٹی کے پاس اس کے اوپر اسٹریٹجی ہے. کبھی علیمہ خان کے بیان سے لڑائی ہو جاتی ہے, کبھی بشرا بی بی سے سنتے ہیں ہم کہ اس نے ایک بات چیت چل رہی تھی, اس نے کہا کہ منع کر دیا. کبھی کوئی اور آپ کا بندہ کچھ کہہ دیتا ہے, اس سے لڑائی ہو جاتی ہے. کبھی عمران خان کہتا ہے وہ چھوڑوں گا نہیں, کور تک پیچھا کروں گا. دیر شوڈ بی اے اسٹریٹجی, دیر شوڈ بی اے پلان. وہ آپ پھر اس کو لے کے آگے چلتے ہیں. پہلے تو بندہ جیل سے نکالتے ہیں نا, آپ جیل میں بیٹھا ہوا ہے, اس کے اوپر 1.5 سال ساری لڑائی چل رہی ہے. عمران خان آپ کو پتہ ہے, آپ کے نالج میں ہے کہ کیا آفرز ہوئی ہیں. خان صاحب کے نکلنے کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر آج بھی وہ بات مان لے تو وہ کل نکل سکتا ہے. کیا بات مان لے تو نکل سکتا ہے؟ وہ یہ بات مان لے کہ حکومت کو رہنے دو, حکومت جو ہے اپنا وقت پورا کرے. وہ 6 مہینے سال مانگتے ہیں تو دے دیں, کیا جائے گا. 1.5 سال سے جیل میں بھی تو بیٹھا ہوا ہے عمران. ابھی تک تو وہ کہتے ہیں کہ 2027 تک جو ہے نا, 2027 تک آپ نے کوئی وہ بھی نہیں کرنا ہے, کوئی جلسہ بھی نہیں کرنا, حکومت کو ڈسٹرب بھی نہیں کرنا. بھائی کون سی حکومت, جب آپ کو عوام نے ووٹ نہیں دیا, ایک آدمی جو ہے اس کو اپنی بیوی نہیں مانتی. میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں, کراچی میں, یہ آپ کی میڈیا والوں, میں نام نہیں بولتا کیونکہ وہ آپ پھر ادھر سے کریں گے. کراچی میں جو ایم این ایز ادھر بیٹھے ہیں نا, اپنی بیوی بھی اس کو ووٹ نہیں دے چکے, وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دے چکے ہیں.
ان کے اپنے بچے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دے چکے ہیں. وہ کون سا ایم این اے ہے جس کی بیوی نے اس کو ووٹ نہیں دیا؟ کراچی میں ہے. میں نام بتاؤں گا تو وہ بہت ہی وہ ہو جائے گا، مسئلہ ہو جائے گا، تو میں اس کے نام یقین ہے، میں جو بات کرتا ہوں نا آئی بلیو اٹ. وہ اس کی پہلی بیوی ہوگی جس نے ووٹ نہیں دیا ہوگا. نہیں دیا، 100% نہیں دیا. اور پھر میں اس کے بعد آپ کو بتا دوں گا کون ہے، آپ کو میں بتا دوں گا. نمبر یہاں بھی اس طرح ہے، یعنی ان کو پتہ ہے. اور یہاں اسلام آباد میں جو ڈرامے ہوئے ہیں، یعنی الیکشن شعیب شاہین جیتا، الیکشن جو ہے نا ہمارا مغل صاحب جیتا، ہمیں مغل جیتا، الیکشن ہمارا جو 3 سیٹیں ہیں، پولیس نے یہاں ڈرامہ کر کے لاٹھی چارج کر کے مینیج کیا اور ٹپے پہ ٹپا. بھائی جان اس طرح آپ ٹھپے نہیں لگانے پڑے. اس دفعہ انہوں نے کام آسان رکھا تھا، انہوں نے فارم سامنے رکھا ہوا تھا، فارم میں انہوں نے کہا بدلی کرو، اتنے ٹھپے لگانے کا ٹائم نہیں. یہ اسلام آباد کا ماڈل تھوڑا چینج. اچھا وہ تھوڑا یہاں ٹھپے لگانے پڑے. یہاں ٹپا کیونکہ وہ پہلے ابھی وہ میچور نہیں ہوا تھا. وہ باقی جگہوں میں مثال کے طور پر وہ تو اس کے یہاں انہوں نے وہ تھوڑا وکیل تھے تو اس کو سمجھ رہے تھے تو اس نے تھوڑا کام ٹھیک کیا مطلب اس کو پراپرلی مینیج کیا. تو اس لیے یہ مجھے بتائیں کیسے اس کو ہم مانیں کہ جب آپ کو ووٹ نہیں پڑے، آپ خود ہارے ہوئے ہیں، جو پرائم منسٹر ہارا ہوا ہے، جو منسٹر ہارے ہوئے ہیں، عوام کی مینڈیٹ نہیں ہے اس کے پاس، تو کوئی اس طرح آپ حکومت کو کیسے جانے دیں؟ پھر اس کا مطلب عمران پھر جیل میں ہی رہے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران جیل میں رہے گا. دیکھو عزت اور ذلت اللہ دیتا ہے، یہ طاقت اس کے پاس ہے، حالات بدلتے ہیں. یہ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ملک عمران خان کا مطالبہ یہ ہے کہ سپریمیسی آف کنسٹیٹیوشن، رول آف لا. آپ کے دور میں تھی؟ آپ کے دور میں تھی؟ اگر نہیں تھی تو ہونی چاہیے نا. نہیں تھی، نہ تب تھی نہ اب ہے. غلط، دونوں غلط ہیں. میں مقابلہ نہیں کر رہا کہ تب غلط تھا تو اب بھی غلط ہونا چاہیے. دیکھو ہمارے وقت میں اور اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. جو اب ظلم زیادتی کر رہے ہیں وہ بھی بھگتیں گے کل کو، جیسے آپ بھگت رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں نا، جتنے لوگ جیل میں تھے، آپ نے بھی بتایا کہ لوگ جیل میں تھے، اور سارا نواز شریف جیل میں، مریم جیل میں، شہباز جیل میں، مان لیا، آصف زرداری جیل میں، فریال طالبور جیل میں. بندہ کون بات چھوڑا تھا آپ نے؟ مان لیا، بالکل مان لیا، جیل میں تھے. کیسز کس نے بنائے تھے؟ جس نے بھی بنائے تھے. آپ نے اکاؤنٹ ریسیویبل کے اوپر نواز شریف کو پکڑ کے سزا دی ہوئی تھی. اکاؤنٹ ریسیویبل کے اوپر کسی پرائم منسٹر کو سزا دیتے ہیں. اکاؤنٹ ریسیویبل تھا اس کا وہ 10,000 کا، جس کے اوپر نواز شریف کو آپ نے سزا دی ہوئی تھی. ہم نے نہیں دی تھی. کس نے دی؟ اس نے جو قانون میں مطابق تھی. کون سا قانون تھا؟ بلیک لا ڈکشنری کا پکڑ کے اس نے ڈیفینیشن نکال کے سپریم کورٹ نے بیڑا گرک کیا ہوا تھا. سے بات کرتا ہوں، صرف 10 مجھے اپ فرنٹ میں بولنے دیں. جی. نواز شریف کے خلاف جتنے کیسز بنائے تھے پیپل پارٹی نے بنائے تھے، اور پیپل پارٹی کے خلاف جتنے کیسز بنائے تھے نواز شریف نے بنائے تھے. ہم نے تو ابھی ایک کیس بھی نہیں بنایا تھا. وہ وہی کیسز تھے جو نیب ٹرائل کر رہا تھا اور نیب میں آلریڈی پڑی ہوئی تھی، اسی کی بنیاد پہ وہ جیل میں تھے. میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی انتقام نہیں ہونا چاہیے. کسی کے اوپر جو ہے نا یہ سیاسی انتقام کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے. کسی کو وکٹمائز نہیں کرنا چاہیے پولیٹیکل بنیادوں پہ. یہ صحیح بات ہے. میں اس پہ بلیو کرتا ہوں. رانا ثناء اللہ پہ جب 15 کلو ہیروئن ڈالی تھی تو وہ ایکچوئل میں وہ بہت بڑا ہیروئن کا ڈرگ ٹریفکر تھا جو آپ نے پکڑا تھا نا. وہ وکٹمائزیشن تو نہیں تھی. نہ وہ حنیف عباسی پہ رات کو 12 بجے الیکشن سے ایک رات پہلے جب ایفیڈیوٹ ڈالی تھی وہ بھی وکٹمائزیشن نہیں تھی. میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں ندیم صاحب، کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں خاص کر جو رانا ثناء اللہ والا ایشوز پہ، تو خان صاحب نے خود کنسرن شو تھی کیبنٹ میں، اور مطلب اس نے کہا تھا کہ یہ اس طرح ہم نہیں کرنا چاہتے. رانا ثناء اللہ والا کیس تو آپ اس کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھیں. مذمت کی تھی عمران نے کہ کیوں پکڑا ہے. مذمت اپنی کیبنٹ میں لوگوں کو بتایا. کیا بتایا عمران نے؟ جو کیبنٹ میں جو ہے نا کنسرن شو کی تھی اس کو بتایا گیا کس طرح ہوا ہے، تو اس نے اس کی بارے میں برا مانا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس طرح بہت کیسز تھی کہ جس کے اوپر یعنی یہ جو تو پھر آپ نے حکم کیوں نہیں کیا کہ ریلیز کرو اس کو؟ یہ کیوں پکڑا؟ یہ عرفان صدیقی آپ نے کہا کیوں نہیں رانا ثناء اللہ کو ریلیز کرو؟ کیوں پکڑا؟ یہ کیسے ریلیز ہو گیا؟ یہ اگر حکومت اس کا پیچھا کرتا تو ریلیز ہو جاتا. آپ کی حکومت نے پیچھا کر کے دیکھ کے اس کو جیل میں ڈالا تھا. نہیں دیکھیں، 15 کلو ہیروئن. اگر عمران خان اس وقت جو ہے موت کہتے ہیں، عمران خان ایک بہت بڑا لیڈر ہے، اگر عمران خان ریلیز نہیں ہو سکتا تو رانا ثناء اللہ پھر کس کی؟ عرفان صدیقی صاحب کا آپ نام لے رہے ہیں. اگر جیل میں گئے تھے ہتھ کڑیاں لگوا کے، ایسے گئے تھے نا، پین تھا ہاتھ میں تو ہتھ کڑیاں لگی ہوئی تھی. میں ندیم صاحب آپ بتائیں نا کہ رانا ثناء اللہ پھر کیسے رہا ہو سکتا تھا. میں اس لیے کہتا ہوں کہ دیکھیں جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے. ملک کو آگے بڑھانا ہے، اور ملک تب آگے بڑھے گا جب ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی. جب عمران خان جو ہے نا آج مان لے اس کی بات، یہ شرط مان لے
عمران خان کل نکلے گا. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم بالکل اس سے یہ نہیں چاہتے کہ آپ عمران خان کو رہا کرو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو کیسز ہے وہ میرٹ کے اوپر جو ہے فیصلہ کرو. اب جب میرٹ پہ فیصلہ ہوگا عمران کل رہا ہوگا. یعنی آپ کی قانون کے مطابق جب ایک کیس پہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا, اس کی ٹرائل چل رہی ہو, تو سال بعد جو ہے نا اس کا تو حق بنتا ہے ضمانت کا. اس کو تو ضمانت کا رائٹ لیگلی بن گیا اس کی ضمانت کی رائٹ. اور کیس بھی ایسا نہیں ہے جس کی بنیاد پہ عمران خان کو سزا مل سکتی ہے. ایک مجھے بتائیں کہ کیس ایسا ہے کہ جس کی بنیاد, ٹھیک ہے یہ بنا لیتے ہیں, آگے پیچھے سے مواد بھی کرتے ہیں. جتنی بھی کیسز ہیں اوپن ٹرائل ہو, اس کی میڈیا پہ اس کی اوپن ٹرائل ہو, پبلک کو پتہ چلے. اور ابھی یہ جو عمر ایوب اور اس کے جو اپوزیشن لیڈر ہے ہمارے عمر ایوب صاحب یا شبلی صاحب ہے یا حامد رضا صاحب جو ہمارے ان کے خلاف کیسز ہوئے ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جسٹیفائڈ؟ نہیں بالکل. یہ کسی بھی اسپیڈ جوڈیشری میں ایک دن سے زیادہ درخواست نہیں جانی چاہیے اور اس عدالت کو اس کو اٹھا کے باہر پھینک دینا چاہیے. اچھا, اس طرح آپ مجھے بتائیں کہ کیا میسج دیا گیا؟ ایک طرف آپ فارم تاریخ کی حکومت ہے, ایک ناجائز طور پر حکومت میں بیٹھے ہیں, پھر جو تھوڑی بہت پوزیشن ہے اس کو بھی اپنی زور اور زبردستی اور ایک جوڈیشری کو اوپر سے پریشرائز کر کے ڈیسیجن لیتے ہیں تاکہ جمہوریت کمزور ہو. آپ نے یہ 2 سال ساری باتیں کہہ کے دیکھ لی, آپ کی جماعت کو فائدہ ہوا ہے کہ عمران خان کو فائدہ ہوا ہے, تو آپ کو راستہ بدلنا چاہیے. بات کریں, کوئی راستہ نکالیں. آپ یہ باتیں کرتے جائیں. اب تو آپ کے سڑکوں پہ پنجاب میں بندے بھی کوئی نہیں تھے. آپ کے پی میں نہ ہوتے تو پنجاب سارا خالی تھا آپ کا. دیکھیں, اتنا میں آپ کو بتاؤں کہ آپ جتنا ظلم اور جبر اور تشدد اور ایک فاشسٹ رویہ رکھ کے آپ نے خواتین کا لحاظ کرے, کیا یہ ریحانہ ڈار کے ساتھ جو ہوا ہے بالکل غلط ہے. یہ کسی طریقے سے ہوا ہے؟ نہیں بالکل غلط. جو یہ بچیوں کو, خواتین کو جس طرح جیلوں میں ڈالتے ہیں, کسی کے گھر میں ناجائز چھاپا مارنا, کسی کی خاتون کو ہراساں کرنا ظلم ہے. میں تو ڈاکٹر یاسمین راشد کے اوپر بھی کہتا ہوں کہ غلط ہے بالکل. آج جو وہ انٹیریئر جو مملکت جو ہے اسٹیٹ منسٹر کیا ہے وہ طلال چودھری, اس نے اسمبلی کی فلور پہ کہا کہ 900+ لوگ پکڑے ادھر پنجاب میں. تو 900 لوگ ہی بس آپ کے ساتھ تھے؟ نہیں, جو جہاں مطلب اتنے پکڑ دکڑ پنجاب میں نہیں بندہ نکلا جی, آپ کو مان لینا چاہیے. نہیں نکلا بندہ پنجاب میں آپ کی کسی تحریک میں نہیں نکلا. 24 اور 26 نومبر کے درمیان بھی آپ کا سارا جتنی موبلائزیشن تھی, اگر علی مین گنڈا پورا آپ کا وہ بندے ادھر سے موبلائز کر کے نہ لاتا, آپ ہی کے پی والے لوگ جو موبلائز کر کے لائے تھے, پنجاب سے کوئی نہیں تھا. دیکھیے, آپ کو بھی پتہ ہے, آپ کو حکمت عملی بدلنی پڑے گی. جو حکمت عملی نہیں بدلیں گے تو آپ کی پارٹی کو اور مار پیٹے گی. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ مار صحیح پڑ رہی ہے, ناجائز پڑ رہی ہے. کیا ظلم اور جبر کے سامنے سر جھکا دیں؟ پولیٹیکلی انگیج کریں, انگیج کر کے راستہ نکالیں. آپ کو جنگ نہیں لڑ رہے کہ بندوقیں ہاتھ میں پکڑ کے آپ نے لڑنی ہے. سیاست میں راستہ نکالنے کے لیے بات چیت کرتے ہیں, بات چیت کریں سیاسی لوگوں سے. ہم نے کبھی بات چیت سے انکار نہیں کیا, ہم ہمیشہ بات چیت پہ یقین رکھتے ہیں, لیکن آپ کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے کہ آپ ہمارے ایک ملاقات جو ہے نا وہ کروا سکے اپنے چیئرمین کے ساتھ. جو کروا سکتے ہیں انہی سے مذاکرات شروع کر دیں, چلے جائیں ان کے پاس اسد کیسر مل لے, نیچے سے آپ کی پارٹی آپ کی ٹانگیں کھینچنی شروع ہو جائے گی. علی مین گنڈا پور ملتا ہے تو علی مین گنڈا پور کے نیچے سے ٹانگیں کھینچتے ہیں. وہ پبلکلی کہتی ہے نا کہ سیاسی لوگ بات کریں. سیاسی لوگوں کی حیثیت یہ ہے کہ وہ ایک ملاقات نہیں کر سکتے. یعنی پنجاب میں ان کی حکومت ہے, وفاق میں ان کی حکومت ہے, ایک ملاقات نہیں کر سکتی. دیکھیے, ہمیں ایز اے ہول ابھی جو ہے نا اس کے اوپر ایک گرینڈ ڈائلاگ کرنی ہوگی, اور سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ملک کیسے چلے گا. گرینڈ ڈائلاگ کن سے کریں گے؟ انہی سے کریں گے نا گرینڈ ڈائلاگ, اور کسی کوئی امریکہ سے جا کے تھوڑی کریں گے. ہاں, اس پہ ہم یہ کریں گے. اور گرینڈ ڈائلاگ کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ ایجنڈا یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کیسے ہوگا, کیسی جو ہے نا عوام کی. تو اس کے لیے شہباز شریف کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. گرینڈ ڈائلاگ مین گرینڈ, تو اس میں شہباز شریف کے ساتھ بیٹھ جائیں. دیکھیے, ہم ہر ایک کے ساتھ بیٹھیں گے, لیکن اس کے لیے ایجنڈا یہ ہو کہ الیکشن کرواؤ, فری اینڈ فری الیکشن کرواؤ. یہ پری کنڈیشن کے ساتھ تو آپ سے کوئی مذاکرات نہیں کرے گا. نہیں, اس طرح تو نہیں ہو سکتا. اس کے ساتھ ہم کیوں بیٹھے ہیں؟ تو جب وہ آپ کے لیے الیکشن کے لیے کیوں بیٹھے آپ کے ساتھ؟ وہ خود مسترد شدہ آدمی ہے, اس کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے, کوئی پالیٹک نہیں. ابھی بتائیں نا, یہ چینی کا اسکینڈل جو ہوا ہے غلط ہوا ہے, اس کے اوپر سزا ہونی چاہیے. جو لوگ منوس ہیں اس کو سزا. دیکھو, اس کے اندر اخلاقی ضرورت ہوتی تو استعفا دیتا تھا. اگر شہباز شریف میں تھوڑی اخلاقی ضرورت ہوتی تو ریزائن کر لیتا. یعنی فیملی میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ چینی کو ایکسپورٹ کرے, اور پھر آپ کے پاس جو ہے نا پتہ نہیں ہے کہ آپ کی کتنی. فیملی میں بیٹھ کے فیصلہ تو نہیں کیا ہوگا, لیکن فیملی کے لوگ بینیفیشری ہیں. پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ بینیفیشری ہیں. صدر صاحب کی اپنی ملنے ہیں, شہباز شریف فیملی کی نہیں, آپس میں جو ہے آپس میں بیٹھے. آپ سپریم کورٹ میں ایک درخواست تو ڈالیں, پوچھیں کہ یہ جو 300 ارب کمایا ہے شوگر کے اس جھٹکے کے اندر, وہ ان کی لوگوں کی فہرست دی جائے اور ان سے وصول کیا جائے وہ 300 ارب روپے. وہ ہم نے ریکویسٹ بھیجی ہے مصطفیٰ نواز کو کر دی, باقاعدہ ہم نے آفیشلی لیٹر کیا,
تو وہ میرے خیال میں چیف جسٹس نے کہا کہ میرا کام نہیں ہے، کوئی اس کا جواب آیا ہے، ہم نے آلریڈی سپریم کورٹ میں درخواست جمع کی ہے. بریک قریب آ گئی ہے. آپ کا اسد کیسر صاحب بہت شکریہ، اور بات چیت کے عمل کو آگے بڑھائیں. میں تو ایز اے جرنلسٹ آپ کو یہی مشورہ دوں گا. اسد کیسر صاحب، سابق اسپیکر قومی اسمبلی.